اب سارے امام اٹھے، سب نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ، اور دنیا کے لوگوں رب نے تمہاری دعا سن لی ہے، جب مسجد میں سن لی ہے باہر کیوں کہتے ہو نہیں سنتا؟ زمانہ نہ سنے، مجھے قسم ہے رب اکبر کی، رات اندھیری ہو، اندھیری رات میں سیاہ رنگ کی چیونٹی ہو، کالے پتھر پر چل رہی ہو، اس کے پیروں کی آہٹ بھی عرش پہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ ثم جعلناه نطفة في قرار مکین۔ اللہ فرماتا نے اپنی اصل ویک، اپنی پچھ ویک، اصل ویک تو تھا کیا؟ قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلقا فلینظر الانسان مما خلق۔ تو تھا کیا؟ کہاں سے تیرا آغاز ہوا؟ یخرج من بین الصلب والترائب۔ قرآن کہتا ہے پانی کے دو قطرے تھا، ماں کی چھاتی سے قطرہ نکلا، باپ کے صلب سے ایک قطرہ نکلا، دو قطروں کو ہم نے ملا کے ماں کے رحم میں پہنچایا۔ تو کہتا ہے میرا وہ سنتا ہی نہیں، رب نہیں سنتا، باقی ساری کائنات سنتی ہے۔ تم پر افسوس ہے، تم رب کو نہیں جان پائے، رب کو نہیں سمجھ سکے۔ تمہارے خالق اور مالک اس کی شان کو، اس کی عزت کو، اس کی عظمت کو نہیں جانے، تم ہر چیز کی نسبت غیروں کی طرف کرتے ہو۔ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ ذی وقار علماء کرام، بزرگوں، دوست، واجب الرشد، قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہن، اسلام دا پہلا عقیدہ توحید، جتوں اسلام شروع، سارے انبیاء علیہ السلام اس لیے بھیجے گئے
کہ جا کے اپنی امت نو توحید نو سمجھا۔ اتنا اہم ترین عقیدہ ہے جس کے پیچھے ہزاروں انبیاء شہید ہوئے، لیکن انبیاء آتے رہے اپنی اپنی قوم کو عقیدہ توحید سمجھاتے رہے۔ سب تو سوکھا آسان عقیدہ سمجھنا اور سمجھانا یہ بھی توحید ہے۔ لیکن جنہوں سمجھ آ جائے وہ سمجھے کہ اللہ نے ہر خیر اور بھلائی اس نو دے چھوڑی، تو جس نو توحید نہ سمجھ آوے وہ جیڑا بھی سمجھدار ہوئے، جیڑا بھی عقل والا ہوئے، جیڑا بھی پڑھیا لکھیا ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ دے ہاں اس نے کسی عمل دی اور کسی شے دی کوئی حیثیت نہیں۔ اس واسطے سب تو زیادہ ضرورت اس امر دیئے کہ اس امت نو توحید سمجھائی۔ کیونکہ اگر شرک آ جائے عقیدچ، ایمانچ، عملچ، تو سارے اعمال برباد۔ اور اگر شرک تے بندہ مر جائے او دے واسطے معافی دے، مغفرت دے سارے راہ ہی بند نے۔ نہ او دے حق کی جنازہ قبول، نہ او دے حق کی قبر تے کیتی ہوئی دعا قبول، نہ قبر اچ کوئی اسنو سکون، نہ قیامت والے دن حضور دے ہتھوں حوض کوثر، نہ ہی حضور دی شفاعت، نہ اللہ دی رحمت، سارے بخشش دے دروازے بند نے اس بندے لئی جڑا شرک تے مر جائے۔ جدو عقیدہ توحید اتنا ضروری تے کدے پھر تسا غور کیتا ہے کہ من توحید دی پوری سمجھ ہے یا نہیں؟ میرے عقیدے کدے شرک نہ ہوئے۔ بعض دفعہ بندہ ایک چھوٹا جا جملہ کہہ چھوڑ دے تے بندے دی زندگی دے سارے اعمال برباد ہوندے تے بندہ مشرک ہو جائے۔ صحیح البخاری دی حدیث، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے اندر نے صحابہ کرام بھی ساتھ، رات نو بڑی زوردار بارش ہوئی۔ جدو سویر ہوئی تے حضور نے فرمایا میرے صحابہ اج رات نو جڑی بارش ہوئی ہے نا، ایدی وجہ تو بعض لوگ کافر ہو گئے تے بعض لوگ مومن ہو گئے۔ صحابہ کرام چونک گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او کس طرح ہوئی بارش ہے تے بندیاں دا کی تعلق ہے بارش نال؟ آپ نے فرمایا جنہیں کیا ہے نا رات نو بارش آئی ہے فلاں ستارے دے فلاں جگہ تے آن دی وجہ تو وہ کافر ہو گیا ہے، تے جنہیں کیا بارش اللہ دے حکم تے امر نال ہوئی ہے وہ مسلمان رہ گئے۔ جملہ ایک کہی جو میں حدیث چاہتا ہے صحیح البخاری کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا بیٹا ابراہیم 18 سال دی عمر سی، 18 ماہ دی 18 مہینے دی عمر سی آپ دے بیٹے ابراہیم تے فوت ہو گیا۔ جدو حضور دا بیٹا فوت ہویا اللہ دا امر اسی وقت تے اسی دن سورج گرہن ہو، جو میں آج سورج گرہن سے یہ سارے آکے حسیبہ باہر نہ نکلے آئے، سارے آکے حسیبہ عورتہ اندر وڑ جان، لیکن ایک کسے نہ آکے حسیبہ سورج گرہن دی نماز ہے تے مسجد جا کے نماز پڑھو، مجال ہے کوئی سنت نو چا زندہ کرے۔ تمام پرستی اس حد تک
کہ ون پون نے سپیشلسٹ ڈاکٹر نے جڑے چٹے ان پڑھ تو پتہ کی آدھے سورج ہے تو چند گرہن ہے تو بی بی اندر ہو جاؤ تو فلاں بی بی اندر ہوئے تو فلاں بار نہ ہوئے سارے مسئلے بی بی نالے جڑے ہوتے نماز نہ پڑھن اللہ کو معافی منگی اللہ دی نشانی ہے چو نشانی سورج گرہن دی بھی نماز ہے چاند گرہن دی بھی نماز جب تک سورج کھلے نہ اور چاند دا گرہن ختم نہ ہوئے نماز مومن دی جاری رہے بار بار رکوع کرے تو پھر تلاوت کرے پھر رکوع کرے پھر تلاوت کرے پھر رکوع کرے پھر اٹھے اس نماز دی لذت ہی آگئی سورج گرہن ہویا تو نبی علیہ السلام دا بیٹا اسی دن فوت ہویا پھر نئے نئے لوگ سن اسلام ہی داخل ہو رہا ہے سب پچھلے عقیدے جڑے ہیں وہ ہولی ہولی ویندر پھر پیو دا دیا کسی نے گل کر چھوڑی بھاوت پھر ویکھو بات آسمان بھی روندہ پہ ہے نا سورج بے نور ہو گیا نا حضور دا جو بیٹا فوت ہوا ہے بس سنن دی دیر آئی محبوب نو برداشت نہیں ہویا اسی ویلے فرمایا میرے صحابہ اعلان کرو حکارہ دیو پوری گلیت کہ سارے صحابہ مدینے دی مسجد نبوی چاہ جاؤ کہ تے عقیدہ نہ خراب ہو جائے عقیدہ یہ نہ ضروری اسی تو چپ چاپ کر کے سارا پاس ہو آنے 6 مہینے بعد پتہ لگتا ہے بھائی فلانے پاس بھی ہو آیا تاہم ہی بیٹا کو نہیں لبیا بس 4 مہینے 5 مہینے شادی تو بعد گزر جان دے گھر کڑ کڑ شروع ہو جاتا بھائی یہ جڑا بچہ نہیں ہو رہا تو کسے بننے ہویا ہے تو کسے جادو کیتا ہویا ہے فلانا فلانے کول گیا ہی تو ہو گیا ہی تو اسی بھی چکر لا ہوا وہ پھر بیویاں جڑی ہوندے وہ عقل دیاں اونج پوریا ہوندیاں دین اونج کمزور ہوندا وہ پھر بندے نو مٹی چٹا کے چھوڑے دیاں پوری طرح پڑھے لکھے نہیں چھڑ دیاں دے عام دا کیڑا پرسو پروید الہی صاحب دربار نو غسل دے رہا سا اس تو پچھلے چند سال پہلے عمران خان بابا فرید دربار تے سجدہ کر رہا سا نواز شریف وہ تو لتا تھی سدھا دربار تے پہنچے آس 8 سال مدینے مکے رہ کے بھی عقیدہ ٹھیک نہیں ہوا یعنی سارے جس نو ویکھ لو سیاستدان ہوئے مذہبی ہون جیڑا ہوئے سارے دی حالت کیفیت بڑی پتلی عقیدے دے جمنا بڑا مشکل شاہ فیصل آئی نا بادشاہ سعودی عرب تو ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم میں اس دور پاکستان دے دورے تے آئے جدوں تواڈا لیل پور فیصل آباد بنے آئی کراچی اترے ایئرپورٹ تے اترے تے سیدھا لے گئے بانی پاکستان محمد علی جناح دی قبر تے رواج ہے ساڈے جنہیں آنا ہے ترکی جاؤ تو سیدھا تا ترک دی قبر تے جے پاکستان لبو تے لاہور آو تے علامہ اقبال دی قبر تے یا پھر کراچی اترو تے محمد علی جناح دی قبر تے وہ ادھر لے گئے شاہ فیصل ہن شاہ فیصل دی مجال پتہ ہی نہیں میں نے کدھر لے کے جا رہا جدھر بابے دے دربار کول پہنچے نا تے انہیں ایک گنبد شنبد تے وہ سارا ماحول ویکھیا تے چادر اگے سرکاری طور تے پھولان دی تے آئی پئی آئی بتوسا جیڑی چڑھانی نیڑے ہوئے تے شاہ فیصل پوچھا بھائی اے کدھر من لے کے جا رہے ہو کدھر آ گئے ہو کی انہیں کہا بانی پاکستان دی قبر ہے محمد علی جناح انہیں کہا پھر میں نے دے کیوں لے آئے ہو انہیں کہا پھولان دی چادر چڑھانی انہیں کہا قبر تے انہیں کہا جی قبر تے شاہ فیصل رک گیا انہیں کہا میرے ملک پتہ ہے کس دی قبر ہے میرے ملک حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ما بین بیتی و منبری روزۃ من ریاض الجنہ میرے ملک حضور رحمت دا روزہ پاک ہے میں کدے چادر اتھے نہیں چڑھائی میں نے اتھے چڑھوان کے مشرک کرن لگے ہو پچھا ہٹے ہے کہنے لگا میں نہیں چڑھاندہ یہ تو اڈا ہی کام ہے بادشاہ بھی ہوئے تھے توحید والا ہوئے دعا کرو اللہ ساڑھے ملک دے رحم کرے کوئی توحید والا بادشاہ اللہ دے دے
ہووے بامی پی ٹی آئی دا، ہووے توحید والا، ہووے بامی نون والوں دا، ہووے مسلمان توحید پرست ہووے، جیڑا ہووے اسی او دے غلام ہاں، لیکن ہووے توحید والا۔ جیڑی توحید والا نہیں ہو، جیڑا بڑا ہووے، بامی کپتان ہووے تے بامی کھلاڑی ہووے، کوئی ہووے، کوڑی مل نہیں جی عقیدہ توحید نہیں۔ ناراض نہ ہو رہا، کیونکہ میں سارے سٹیج تے بھی سارے میں نظر سیاستدان بھی نال نظر آ رہا ہے، میں نے کوئی پتہ نہیں کیڑا کیڑی پارٹی دے، میں صرف مرکزی جمعیت اہل حدیث دا وا، اگر تسی جیڑی جماعت دے ہو تسی جانو توڑا کام جانے، میں سارے لئی دعا کرنا اللہ سارے انہوں کتاب و سنت دی سمجھ باتا فرمائے۔ ذرا غور فرماؤ، جڑا گزارش میں کرنا چاہ رہا کہ عقیدہ توحید کتنا اہم اور کتنا ضروری اور یہ فرض ہے، اس تو بغیر نہ مریا ہے جب تک توحید نہ سمجھ آوے۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، اے محمد آپ پر فرض ہے جانو کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے۔ توحید نماز سے پہلے، روزے سے پہلے، حج سے پہلے، زکوٰۃ سے پہلے، ساری چیزاں تو پہلے جڑی بات سمجھنا لیے وہ کیڑا ہے؟ عقیدہ توحید۔ نماز تے تاں قبول ہے جے توحید ہے، روزہ تاں قبول ہے جے توحید ہے، لہذا توحید نو پوری طرح سمجھو، جانچو، شرک دے ایک گوشہ پوری طرح سمجھ چوئے۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھے ہے کہ رات نو جیڑا بندہ کسے گھر چور پہ جاننا تے کئی علاقے جنا بدخا نہیں ہے، وڈیاں بدخا ہونی، یہ رکھ دیں براتی کوئی چور چار آوے تے بول دیا تے آواز دیا، بندہ جاگ جاندہ ہے تو چوری تو بچ جائے، بطخ جاگ جائے، بطخ رولا پائے شور کرے، بندہ جاگ جاوے، چور نس جا تو ماں ابن کثیر فرمادن جیڑا سویرے آکھے نا بطخ نہ ہویا تو میری چوری ہو جانی آئی، وہ مشرک ہے۔ بھاویں وہ بطخ نال بچے ہے تے بھاویں آپ جا گیا ہے تے بھاویں کتا بھونکیا ہے تے بھاویں چوکیدار جا گیا ہے، لیکن جملہ سویرے یہی کہے گا میرے رب دا فضل نہ ہویا، میرے رب دی رحمت نہ ہویا۔ یہ اسباب تے اس بنائے نا، اسباب وال نسبت نہ کرے، نسبت رب وال کرے، جے رب رحمت نہ کرے۔ وہ ساڑھے ایک شیخ نے وہ بڑا صحیح واقعہ، سچا واقعہ سنان دے ہوں۔ ایک عورت دا عقیدہ کچھ بہتر آئی، صحیح آئی، اس دی شادی ہو گئی کسی ایسے گھرانے جنان دا عقیدہ تھوڑا جا کمزور آئی، وہ روز کون با بچہ نہیں ہوندہ، اولاد نہیں ہوندی، تے فلاں جاوی اتھے جاوی اتھے جاوی، وہ بی بی کہے بھا اللہ دے سی، اللہ رحم کرے سی، وہ کہے میں جانا نہیں، وہ نہ دا عقیدہ ہی، انہاں کیسا لے جانا تھا، تو وابیاں دے گھروں آئی ہیں تے تیرا عقیدہ جڑا نا وہ خراب ہے، اسا تن لے جاؤ۔ وہ جڑا دا شوہر آئی نا، وہ دی ہمشیرہ دی شادی نہیں ہوئی، وہ 35-40 سال دی عمر نو پہنچ گئی، وہ دا رشتہ ہی کو نہ لوے نہ کوئی آوے، کیونکہ شکل اور صورت ہے وہ بد صورت آئی، نہ کوئی برادری جی لوے نہ کوئی باہروں آوے، ویکھے دا رشتہ دا کوئی نہ لوے، اور روزانہ انہوں نال بوے اپنے پھرا دی بیوی کھولتے کہوے تین فلانے پاس لے جانا، فلانے پاس لے جانا، اتو اولاد انشاءاللہ ہو جانی، رب ہو جانی، اتو خیر پہ جانی، فلانے ہتھو خیر پئی ہے، فلانے ہتھو پئی، کیونکہ کوٹ خیرہ ہے نا، ساڑھے ہتھو خیر پئی، فلان ہتھو پئی، جسے لو تنگ آئی نا بیوی، وہ ساکے میں نے بیٹا ہو ویسی لیکن پہلے مہربانی کرو ایدھی شادی کرو، اس آگے بھائی دا رشتہ کو نہیں لیندہ، اس آگے انہوں فلاں کو لے ونجو جتے میں نے خیر پونی اتھے جا کے دی شکل بدلواؤ، اس آگے شکل کو نہیں بدل سکتا، اس آگے جی شکل بدل نہیں کوئی سکتا، پھر شکل اندر ماں دے پیڑج بنا بھی کوئی نہیں سکتا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ
کاش کوئی قرآن پڑھے تو صحیح. اے جان چھڑاؤ کسیاں تو کہانیاں تو گپاں تو قرآن پڑھا کر. 18واں پارہ. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فتبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ فرماتا ہے انسان تو غور کر تو کیویں بنیا ہے تنو کنے بنایا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. فرمایا کہ مٹی جدوں بنایا گیا تنو کنے بنایا کیڑے بارے دھوکے اندر آ گیا ہے کہ رب میری دعا نہیں سندا, رب میری پکار نہیں سندا, رب میری مشکل کشائی نہیں کردا, رب حاجت روائی نہیں کردا, رب بغیر وسیلے تو نہیں سندا, رب بغیر ذریعے تو نہیں سندا. توجہ پانی نہیں پینا نہ دینا ہے کسے نو. یہ بوتل چوک کے میری گڈی رکھو, وہاں نہیں تھلے رکھو تو انہیں تو نہیں لائے تائیں تھے وہ ایتھو تو لوگ اہل حدیث ہوندے نہیں. وہابیاں دا کم چنگے کوئی نہیں. الٹے میں قرآن پڑھنا پیا وہ پانی پیتی آدھا. ہاں وہ دے شہید ہوندے پین کربلاج توجہ ہے, وہ شہید ہوندے پین تامی قرآن پڑھ دے پین یہ پانی پیتی آدھا. یا اللہ وہابیاں تھوڑا جو اور عقل دے. ہاں جو توحید سمجھائیے تو کوئی اللہ انہاں اخلاق بھی سمجھا دے. وَلَقَدْ کدی وہابی ہوئے تے نال اخلاق والا ہوئے آنا اللہ دی قسم ہے سونے تو سہاگا ہی. جس ویلے پر چلو جویں دے بھی ہون تو ان قبول کی تو ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فتبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ فرماتا ہے انسان غور کر تو کیویں بنیا ہے تو کیویں آیا ہے. ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین. تو آنا رب میری دعا میری پکار نہیں سندا, رب بغیر وسیلے ذریعے تو نہیں سندا. ایک گل کرن تو پہلے کسے دربار تے جان تو پہلے کسے بزرگ کول جا کے دستے نیاز پھیلاون تو پہلے کسی توحید فروش کول ایمان عقیدہ فروش کول جان تو پہلے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان تنو کنے دھوکھج پائے رب تے بارے کہ تیرا رب نہیں سندا, رب تیری دعا نہیں سندا, رب تیری پکار نہیں سندا. رب دا دروازہ چھوڑ تے فلاں کل جاؤ تو اولاد لبے گی. کنہ کمزوراں کل جا رہے ہیں. کئی نبی ایسے گزرے نے جنہ دی اولاد کوئی نہیں, کئی انبیاء گزرے جنہ دا بیٹا کوئی نہیں, کئی انبیاء گزرے اولیاء گزرے جنہ دی اولاد کوئی نہیں, کئی انبیاء اولیاء کرام اولاد تو خالی گزرے نے. کدھر جا رہے ہیں کیڑی شے لے کے لین جا رہے ہیں جے مقدمات تو رہائی واسطے چاہ رہے ہیں. ایک نبی ہے تے او دا بیٹا یوسف آپ جیل اندر ہے, وہ آپ رو رہے ہیں یعقوب علیہ السلام کتھے جا رہے ہیں. جے تیرے اتے الزام کوئی نجائز لگ گیا ہے تے تو پریشان ہے تے قرآن پڑھا. میاں عائشہ تے بھی انج دے دن آئے نہیں 50 دن انہاں تے کسے دروازے تے نہیں گئیاں اتنا خیر نہیں پکارے. ایک کو جملہ کہ انما عاشقو بثی وحزنی الاللہ.
سیدہ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 50 دن الزام اندر نے کافر الزام لگاندر منافق الزام لگاندر کافر الزام لگاندر منافق الزام لگاندر امی عائشہ دے بارے صدیقہ کائنات دے بارے ام المومنین دے بارے اہل بیت دے بارے حضور دی زوجہ دے بارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی جنت دی ساتھی سیدہ کائنات ہی لکا یا محمد جنہ دا لقب جنہ دا اعزاز کہ اے محمد عائشہ آسان بنائی تو آڈے واسطے عائشہ آسان بنائی تو آڈے واسطے تاں کتے یاد آئے توجہ فرمائیے شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرثری رحمت اللہ علیہ خطاب فرما رہے نے رکایا رکا جناب دیون والا سوال کرن والا سوال پوچھ دے توجہ فرمائیے تے حضرت شیخ نے جس بات دا حوالہ دیتا ہے کہنے لگا جی سیدہ فاطمہ تو ذرا دی شان زیادہ ہے یا سیدہ عائشہ دی شان زیادہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما تے حضرت شیخ الاسلام رحم اللہ فرمان لگے سن لو سیدہ فاطمہ تو ذرا دی شان تے سیدہ عائشہ دی شان دا آپس تقابل کرنے والو تقابل نہ کرو حضور دی بیٹی ہے فاطمہ تو ذرا خاتون جنت فاطمہ تو ذرا آل رسول فاطمہ تو ذرا حضور دے دل دا ٹکڑا فاطمہ تو ذرا خاتون جنت فاطمہ تو ذرا جت تک انہاں دی شان مقام فرمائے اس بات نو میں حل کرنے والا کون آئینہ دا اپنا معاملہ حل ہو رہے ہے ایک دن سیدہ فاطمہ تے سیدہ عائشہ دونوں ماں بیٹی کو گھر اندر حجر رسول اندر بیٹھی آنے تے امی عائشہ تے امہ فاطمہ دا آپس مکالمہ شروع ہو گیا ہے حضرت فاطمہ فرما دیا نے شان میرا زیادہ ہے تو ہاڑے نالوں شان میرا زیادہ ہے امی عائشہ فرما دیا نے بیٹا فاطمہ کیوں توڑا شان زیادہ ہے فرمایا میں رسول اللہ دی بیٹیاں تے تسی ابو بکر دی بیٹی ہو لہذا شان میرا زیادہ ہے جڑا امی عائشہ نے جواب دیتا ہے پھر ماما دی امی عائشہ نے فرمایا بے فاطمہ جتھو تک تعلق اس بات دا کہ تو رسول اللہ دی بیٹی ہے میں ابو بکر دی بیٹیاں کروڑا ابو بکر ہون تیرے باپ دی عزت عظمت شان دا مقابلہ نہیں ہو سکتا یہ تے تیرا استدلال ہے ایک دلیل میرے کول بھی ہے فاطمہ جی عائشہ اممہ جی تسی دسو توڑے کل دلیل کیے فرما کل قیامت دا دن ہوئے گا جنت دے اندر میں بھی جانا ہے جنت میرے رسول نے بھی جانا ہے جنت تساں بھی جانا ہے جنت علی پاک نے بھی جانا ہے لیکن جنت دے اندر ایک بات ضرور ہوئے گی ہے فاطمہ تو علی دی کوٹھی چھوئیں گی تے میں محمد نال محمد دی کوٹھی چھوئیں گی فرمایا تسی علی دی کوٹھی اندر تسی علی واسطے ہو تے میں نبی واسطے ہی لکا صحیح البخاری دی حدیث ہے ہی لکا یا محمد یہ الفاظ اسی اس انداز نہیں پڑھ سکتے جس انداز شیخ خطیب شیعہ قاری عبدالحفیظ پڑھیا کردے سن ہی لکا یا محمد ہی لکا یا محمد کیوں مار جی ستے پہ ہو آج کوئی ٹائم ہے سون دو ہی لکا یا محمد ہی لکا یا محمد اے محمد مصطفیٰ عائشہ بنائی ایسا توڑے واسطے عائشہ دا جناب خمیری توڑے واسطے عائشہ آئی ہی توڑے واسطے عائشہ پیدا ہی توڑے واسطے ہوئی سن لو جڑا پیغام میں دینا چاہنا لوگوں کے دے بارے کینوں دکھ نہیں آیا کیڑا دکھ توڑے تے آئے یہ جناب بیمار ہو پرانی بیماری ہو گئی ہے تے ایوب دی سیرت قرآن اندر ہے یہ اولاد نہیں ہوئی تے ابراہیم دی سیرت زکریہ دی سیرت قرآن اندر ہے جے کلے جنگل دی اندر ہو تے خوراک تے کوئی چیز چاہی دیئے تے سیدہ مریم دا کردار قرآن پاک اندر موجود ہے دسو کیڑا واقعہ جڑا قرآن اندر نہیں تو آڑا کیڑا دکھ ہے جے حل قرآن اندر نہیں وہ کیڑی پریشانی ہے جے حل علاج قرآن دے اندر نہیں یہ ساری چیزاں قرآن پاک اندر حدیث اندر موجود نے تے آؤ قرآن کی آندہ ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة اے انسان تنو میں رب دے بارے کنے دھوکے پایا ہے کہ تیری رب دعا نہیں سندا
میرے بارے دھوکے کسے پا چھڑیا کہ میں تیری دعا نہیں سندا تینوں کنے دھوکے اندر پایا ہے ما غرک بربک الکریم تینوں رب کریم دے بارے کنے دھوکے اندر پایا ہے وہ کیڑا مولوی ہے جڑا تینوں آندا ہے کہ تیری دعا سندا نہیں تے میں پوچھنا چاہنا سارے مسالک دے مسلمانہ کلو بریلوی دیوبندی اہل حدیث جدوں نماز پڑھ دے ہو تے رکوع اندر جان دے ہو تے رکوع تو اٹھ دے ہو بریلوی دیوبندی اہل حدیث کوئی امام ہوئے ایک کو جملہ آندا ہے سمع اللہ لمن حمدہ مانا کیے اے میرے مقتدیو اللہ نے تواڈی دعا سن لئی رب نے سن لئیے پھر بار کیوں آن دے ہو سندا نہیں پھر کیوں آن دے ہو سندا نہیں یہ تو نماز چاہن دے ہو سمع اللہ سن لی اللہ نے پکار سن لی اللہ نے دعا بغیر وسیلے بغیر ذریعے منگیا کیے پہلے سبحانک اللہم کیڑی دی چیز دا اعلان کردہ امام کہ جو کچھ تساں پہلے پڑھے ہے اس وقت تک کی پڑھے ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک کسے پیر دا کسے فقیر دا کسے بزرگ دا کسے وڈیرے دا کوئی ذکر نہیں کہ دا ذکر سبحانہ یہ تو بچہ زبان کھول دا ہے نا کسے مسلمان دے گھارے کی پڑھان دے ہو سبحانک اللہم جدوں بچہ پیدا ہویا کان کی آکھے آجے سجے کان اندر کھبے کان اندر دعا کنج کی آکھے آجے کہ اے بچے پیر سے آلج پال اے کان چاہتے ہو نا بات تو جس گھر آیا ساڑھا پیر سے آل ہے جدوں بچہ پیدا ہوندہ ہے بریلوی دیوبندی اہل حدیث کوئی بھی کسے دے گھر بچہ پیدا ہوندہ ہے تے کن دے قریب مولوی کسے مسلک دو بیا کیا دا اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ اے بیٹے دنیا تے آن والے اے بیٹی دنیا تے آن والی سن لے معبود تیرا اللہ ہے مرشد تیرا محمد بس کوئی تیسرا نہیں کہ تے کوئی تیرے کو پوچھے تو تم زبان کھولیں تے وڈا ہمیں پوچھی تے تو کون ہے تو آگی جب میں انفیاں شافیاں مالکیاں حملیاں تیرا امام اے وے اسی او دی بیتا نہیں دو ہی تعارف کا اندر کرائے گئے آج تیسرا کیوں لانے لگے ہو تیسرا تعارف کیوں لانے لگے ہو تیسرے دروازے پہ کیوں لے جانے لگے ہو تیسری پہچان کیوں کروانے لگے ہو آج اسی پہچان پہ قائم رہو جب بچہ پیدا ہوا تھا کان میں تم نے کہا تھا معبود اللہ ہے اور مرشد محمد مصطفیٰ ہے رسول وہ ہے معبود وہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ ہون جدوں وڈیرا ہو گیا ہے تے جناب 16 سالہ دا ہو گیا جوان ہون لگا ہے ہونا دے ساڑھے مذہب دے رنگ دی ٹوپی دا اینجے پگڑی دا اینجے ساڑھا فلاں پیرے ساڑھا فلاں بزرگ اتھے لے چلیے آج دسنا سی کن اندر اہل حدیث آج اسی دعوت پر قائم ہے جو دعوت فطرت کی ہے توحید کی ہے سبحانک اللہم زبان کھولی تھی گھر والوں نے لا الہ الا اللہ پڑھایا تھا زبان کھولی تھی محمد رسول اللہ سکھلایا تھا جب اور آگے زبان کچھ بہتر ہوئی تھی سبحانک اللہم پڑھایا تھا مجھے بتاؤ شرکیہ کوئی جملہ کیا نماز میں یا علی مدد ہے یا رسول اللہ مدد ہے یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئن للہ ہے یا امام بری کا تذکرہ ہے یا کسی بزرگ کا تذکرہ ہے تو لائیے سبحانک اللہم اول تا آخر توحید ہے رب کی پہچان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم توحید ہے اعوذ باللہ اللہ کی پناہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب کی ذات کا نام الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط
الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. اب سارے امام اٹھے, سب نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ. اور دنیا کے لوگوں رب نے تمہاری دعا سن لی ہے. جب مسجد میں سن لی ہے باہر کیوں کہتے ہو نہیں سنتا؟ زمانہ نہ سنے. مجھے قسم ہے رب اکبر کی, رات اندھیری ہو, اندھیری رات میں سیاہ رنگ کی چیونٹی ہو, کالے پتھر پر چل رہی ہو, اس کے پیروں کی آہٹ بھی عرش پہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے. ثم جعلناه نطفة في قرار مکین. اللہ فرماتا نے اپنی اصل ویک, اپنی پچھ ویک, اصل ویک تو تھا کیا؟ قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلقا فلینظر الانسان مما خلق. تو تھا کیا؟ کہاں سے تیرا آغاز ہوا؟ یخرج من بین الصلب والترائب. قرآن کہتا ہے پانی کے دو قطرے تھا, ماں کی چھاتی سے قطرہ نکلا, باپ کے صلب سے ایک قطرہ نکلا, دو قطروں کو ہم نے ملا کے ماں کے رحم میں پہنچایا. تو کہتا ہے میرا وہ سنتا ہی نہیں. رب نہیں سنتا, باقی ساری کائنات سنتی ہے. تم پر افسوس ہے, تم پر, تم رب کو نہیں جان پائے, رب کو نہیں سمجھ سکے. تمہارے خالق اور مالک اس کی شان کو, اس کی عزت کو, اس کی عظمت کو نہیں جانے. تم ہر چیز کی نسبت غیروں کی طرف کرتے ہو. بچہ پیدا ہو جائے تو کہتے ہو فلاں کا کرم ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے. با آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے, جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں. یہ کہتے ہو کہ مجھے فلاں 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 نے دی ہے, اور جدو مر جائے تو آندھے اللہ دی مرضی, ہون مرن لگے رب دی مرضی ہوئی. ہون بھی کہو نا والی پاک دی مرضی میرا پتر مار چھوڑے اس. اب کہتے ہو رب کی مرضی, پیدا ہوا تو علی کی مرضی, پیدا ہوا خوشی ملی تو کہتے ہو پیر کی مرضی, بزرگ کی مرضی, تمہارا کرم, تمہاری دعا, تمہاری سارا کچھ عنایت, تمہارا صدقہ, تمہارا کھا رہے ہیں. اگے بھی تو آڈے ہی کھانے ہیں جی. تو جدوں مریا تو ہون سارے آندھے جی اللہ دی مرضی, یہ تو میں مارن واسطے رب رہ گیا, سب کچھ دین واسطے پیر رہ گئے. دسو کیڑا پیر ہے جڑا بیمار نہیں ہویا, کیڑا پیر ہے جنہوں حادثہ نہیں ہویا, کیڑا پیر ہے جدے گھرج کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہویا, کیڑا پیر ہے جدے گھرج کوئی لولت لنگڑت نبینا نہیں, کیڑا پیر ہے جڑا بیمار ہو تکلیف اندر نہیں. نیک ہونا الگ ہے اور مشکل کشا ہونا الگ ہے. نیک ہو سکتے ہیں, پیر ہو سکتے ہیں, بزرگ ہو سکتے ہیں, ولی ہو سکتے ہیں, نمازی ہو سکتے ہیں, عالم ہو سکتے ہیں, محدث ہو سکتے ہیں, صالح ہو سکتے ہیں, مشکل کشا نہیں ہو سکتے. یہ شان میرے رب کی ہے, رب کے علاوہ یہ شان کسی کی نہیں ہے. یہ جو تم کہتے ہو وہ جو ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس کے چیف جج عطر من اللہ نے کہا ہے کہ صرف صادق امین حضور ہیں اور کوئی نہیں. میں کہتا ہوں تھوڑی سی اور ہمت کرو کہ صادق امین صرف رسول اللہ ہے اور کوئی نہیں. یہ بھی بین ہو کہ داتا رب ہے, رب کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے. اور یہ ہم قانون بنوائیں گے, لکھوائیں گے کہ رب کے علاوہ کسی کو داتا نہ لکھا جائے نہ کہا جائے. یہ ایسا قانون بنوانا ہے انشاءاللہ, ایسا قانون بنوانا ہے, ایسا ملک دا آئین بنوانا ہے, لکھوانا ہے کہ رب تو علاوہ کسی مخلوق نو داتا نہ لکھا جائے نہ کہا جائے. ہم نے قانون بنوانا ہے. اے جڑا کو ووٹ آندے پہ نا تو سا ووٹ انہوں دینے جڑا اسمبلی وچ اس قرارداد دی حمایت کرے سی کہ غوث اعظم اللہ دی ذات ہے, رب علاوہ کسی کو غوث کہنا شرک ہے. ہم قرارداد اسمبلی میں لائیں گے اور ان سے پاس کروائیں گے.
تاں ووٹ دے سا پہلے لکھ کے دے سو، پہلے لکھ کے دے سو تو پھر ووٹ دے سا کہ اسمبلی میں جب قرارداد آئے گی ہم اس کی حمایت کریں کہ داتا رب ہے. کیا خیال؟ غوث اعظم رب ہے، غریب نواز رب ہے، گانج بخش رب ہے، گائیں شکر رب ہے، لجپال رب ہے، بگڑی بنانے والا رب ہے. یہ ولی ہے، بزرگ ہے، صالح ہے. بس ہم سے لکھوا لو. سید علی حجویری کے بارے میں جو لکھوانا چاہ تو لکھوا لو. نیک لکھ کے دیتے ہیں، صوفی لکھ کے دیتے ہیں، بزرگ لکھ کے دیتے ہیں، ولی لکھ کے دیتے ہیں. لیکن ایک جملہ تم سے رکوائیں گے، داتا نہ کہنے دیں گے نہ لکھنے دیں گے، اور انشاءاللہ قانون بنوائیں گے ہم. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ. قرآن کیا کہتا ہے؟ کون ہے داتا؟ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر. عزت اور ذلت مالک کون؟ اونچی بولیے کون؟ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے. ایک آپدہ پروانہ آیا ہے، صحابی رسول آیا ہے، نئے نئے اسلامی داخل ہوئے سن، دیر تربیہ سن، ایمیں پیار اندر، عقیدت اندر، محبت کہنے لگا محبوب جی اومیں ہوئے گا جی میں اللہ ودر رسول چاہے گا، اومیں ہوئے گا جی میں اللہ ودر رسول چاہے گا. حضور نے چاہیدہ سی آپ فرما دے میرے صحابہ نعرہ لاؤ، میرے صحابہ نعرہ لاؤ، نعرہ رسالت اللہ نا، یا میرا تاکہ ویکھو نا کی کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ چاہے گا اس کا رسول چاہے گا. حضور خوش ہوتے، حضور انعام دیتے، حضور نعرہ لگواتے. لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ مجھے اللہ کا شریک بنا رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے تو؟ جو اللہ اس کا رسول چاہے گا. نہیں نہیں، قل ما شاء اللہ وعدہ. اسی وقت محمد مصطفیٰ کے سامنے کہ اس طرح ہوگا جس طرح اکیلا میرا اللہ چاہے گا. حضور روک رہے ہیں اور تم سارے شرکیہ جملے مخلوق کے لیے، اللہ کی صفات مخلوق کے لیے ثابت کر رہے ہو، اور کوئی پوچھنے والا رب کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے ملک میں کہ رب کے لیے جو شان خاص ہے، مقام خاص ہے، صفات خاص ہے، اسماء خاص ہے، وہ مخلوق کے لیے بیان ہو رہے ہوں. کوئی پوچھنے والا نہیں. سن لو رب والے، پھر ہم ہیں انشاءاللہ پوچھیں گے، اور ہم پوچھیں گے، اور پوچھیں گے جی میں پوچھن دا حق ہوتا. ہم توحید کے پہرے دار ہیں، چوکیدار ہیں، ہم رکھوالے ہیں. ہم توحید پر ہم قائم ہیں. شرک کا خاتمہ ہم چاہتے ہیں اور انشاءاللہ کروا کے چھوڑیں. توحید پر امت کو لائیں گے. رب کیا کہتا ہے؟ میرے بارے میں دھوکے میں ہو، میرے بارے میں کہتے ہو، اللہ سنتا ہی نہیں. جدو اوکھا ویلا آوے تے آندے ہو، مصیبت تکلیف کہتے ہو، کہتے ہو یا علی مدد. کیا معنی ہے یا علی مدد کا؟ کہ حضرت اے علی میری مدد کیجیے. توجہ ہے تو اڈی. میرا سوال ہے، حضرت علی پاک دی قبر کوفے چے شہید ہوئے 1400 سال ہو گئے. اگر آج میں یہاں جنگ میں بیٹھ کے ان کو ڈائریکٹ اس وقت آواز دوں اور کہوں یا علی مدد، تو مجھے بتاؤ میری ڈائریکٹ یہاں سے علی مرتضیٰ شیر خدا محبوب خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری دعا اور پکار ڈائریکٹ اپنی قبر میں سن رہے.
آپ تو کہہ رہے ہیں نہیں سنتے، ان سے پوچھی، کہتے ہیں سنتے ہیں۔ چلو درمیان میں کوئی وسیلہ نہیں، کوئی ذریعہ نہیں، میں نے ڈائریکٹ پکارا کس کو؟ شیر خدا کو، اے علی میری مدد کیجئے، یا رسول اللہ مدد، اے اللہ کے رسول میری مدد کیجئے، میں دکھ میں ہوں، مصیبت پریشانی میں ہوں، اس وقت میری مدد فرمائی۔ میں نے یہاں پکارا، حضور کو دنیا سے گئے 1450 سال ہونے والے، قبر مبارک مدینہ طیبہ، میں نے یہاں سے پکارا، میری ڈائریکٹ آواز حضور نے سن لی۔ ہون ذرا دل تے ہاتھ رکھیا ہے، یا اللہ مدد، یا اللہ میری مدد فرمائیے۔ اب چیختے ہیں جنگ والے، دنیا والے، وہ تو سندا ہی نہیں، وہ تو بغیر وسیلے تو سندا ہی نہیں، یعنی اللہ وسیلے کے بغیر نہیں نہ سندا۔ شیر خدا نے ڈائریکٹ سن لی ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ سن لی ہے، صرف رب نہیں نہ سنتا ڈائریکٹ۔ بتا دو بڑے کون ہے اور چھوٹا کون ہے، زیادہ سنتا کون ہے، تھوڑا سنتا کون ہے، فیصلہ کر کے جاؤ، کہاں تم پھر رہے ہو؟ اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا، اللہ کے لیے وسیلہ چاہیے، باقی ساری دنیا ڈائریکٹ سنتی ہے۔ سانو آگے پٹی پڑھا دے جی کوٹھے تے چڑھنا ہوئے تے پوڑی دی لوڑ نہیں ہوندی، میں کہا بالکل ہوندی ہے، تے جانے پھر کوٹھے تے چڑھنا ہوئے تے پوڑی دی لوڑ نہیں ہوندی، میں کہا ہوندی ہے، تے جانے پھر تسی ڈائریکٹ اللہ تک کیوں پہنچ سکتے ہو؟ تے میں کی کریے جانے پوڑیاں لاؤ، میں کہا پوڑی کنوں آندے پے ہو؟ حیا نہیں آندی، کنوں پوڑی کہہ رہے ہو؟ کس ہستی دی کدے نال مثال دے رہے ہو؟ پوڑی کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ اس پر پاؤں رکھ کے اوپر چڑھا جاتا ہے، پوڑی کے ساتھ تشبیہ کس ولی کو دے رہے ہو؟ شرم نہیں آئی ولیوں کی مثال دیتے ہوگے؟ پوڑی کی کیا حیثیت؟ یعنی یہ ویکھو مکان تے چڑھنا ہوئے تو پوڑی دی لوڑ ہوندی، میں کہا ہوندی ہے، میں کہا پوڑی ذریعے مکان تے چڑھیندہ ہے نا جانے جی، پوڑی تو منگیندہ ہے۔ ولیوں کے ذریعے رب تک پہنچا جاتا ہے، ولیوں سے مانگا نہیں جاتا۔ نبیوں کے ذریعے رب کی معرفت ہوتی ہے، انبیاء سے فوق الاسباب مدد نہیں مانگی جاتی۔ پوڑی کے ذریعے چڑھا جاتا ہے کوٹھے پر، پوڑی کو نہیں کہا جاتا تو مشکل کشا، تو حاجت روا، تو نفع نقصان کے مالک، تو لے آ، تو کر، تو ہی سب کچھ ہے، یہ پوڑی کو نہیں کہا جاتا۔ تم نے پوڑیوں سے مانگنا شروع کر دیے، تم تو پوڑیوں کو پہلے پوڑیاں کہتے ہو، پھر مشکل کشا کہتے ہو، ساتھ پوڑی کہتے ہو، ساتھ حاجت روا کہتے ہو۔ ڈی سی ملنا ہوئے تو چوکیدار چپڑا سی لوڑ نہیں ہوتی، میں کہ ہوندی ہے، جن رب نو ملنا ہوئے تو کسی لوڑ نہیں، میں کہ رب ڈی سی ہے، اولیاء چپڑا سی ہے، شرم نہیں آئی؟ کیا کہہ رہے ہو؟ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کہتا ہے میرے لیے مثالیں بیان نہ کرو، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، میرے جیسا کوئی نہیں۔ ڈی سی کی کیا آتی ہے؟ ڈی سی اندر بیٹھا، چپڑا سی باہر ہے، تسی ملن گئے ہو، تسا چپڑا سی کیا باسا ڈی سی نے ملنا، انہوں نے کہ اندر چھوڑ جاؤ، وہ اندر لے گیا جی صاحب جی اے بندے ملن ہو سکا، تو ادھر باہر ہو جا، وہ بیچارہ آ کے باہر بہ گیا۔ کس کو کہا ہے چپڑا سی؟ آپ کیا کہا ہے تم نے؟ کبھی سوچا ہے مثال کیا دے رہے ہو؟ انبیاء اولیاء رب کے پیارے ہیں، وہ اس حیثیت جو کہہ رہے ہو چپڑا سی چوکیدار کے ساتھ تشبیہ دے کہ انبیاء کی توہین نہ کرو۔ اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے، ڈائریکٹ سنتا ہے، سنتا ہے یا نہیں سنتا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن ایک مثال دیتی ہے، اس مثال ال توجہ کرو دے پھر بات نو میں کلوز کر لانگا، کیوں تہاڈی ہن موڈ جڑا وہ خراب ہو رہا۔ بیٹھے ہو پکے؟ پچھلے سال میں نہیں سی آ سکیا، میرا او گھنٹہ راندہ ہے پچھلے سال، ہاں پکے ہو نا ماشاءاللہ؟ میں جدہ رضی اللہ کہنے لگا ہے، تیرا بھی کوئی پتہ نہیں بابی ہے دیکھے۔ ثم جعلناه نطفة في قرار مکین، اللہ فرماتے ہیں انسان کہنے والے رب میری دعا پکار نہیں سندا، اپنی پیدائش تے غور کرتوں کی سے ثم جعلناه،
نطفتن فی قرار مکین، او پانی دے دو قطرے اسا ماں دے رحم اندر پہنچائے نے، اتھے جا قرار پکڑیا ہونا. ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فقسونا العظام لحما. اللہ فرماتے ہیں پھر اس نو قطریاں نو خون دی شکل دیتی ہے. خون دی شکل دے ون تو بعد انہوں اسا ایک بوٹی بنایا، ماں دے پیٹ اندر بوٹی بنایا ہے. بوٹی بناون تو بعد او دے اندر ہڈیاں پائیاں نے. توجہ فرمانا، گوشت اندر ہڈیاں پائیاں نے کی دیاں؟ اس بندے دیاں جیڑا اندر رب سندا ہی نہیں، جیڑا آندہ ہے رب میری دعا میری پکار نہیں سندا، رب آندہ ہے میں تیریاں ہڈیاں بنائیاں. ماں دے پیٹ اندر گوشت بنا کے ہڈیاں بنائیاں، پھر ہڈیاں ہوتے گوشت چڑھایا ہے. اتنی کاریگری نال، اتنی باریک بینی نال، اتنے پیارے انداز نال کہ ماں دے پیٹ اندر چھوٹی جی رسولی ہوئے تے او بھی درد نال مر جائے، لیکن میں تیرا پورا وجود بناندہ رہاں، بوٹیاں بناندہ رہاں، ہڈیاں جوڑدہ رہاں. تیری ماں نو کھڑک بھی نہیں آن دیتا، تیری ماں نو تکلیف بھی نہیں آن دیتی، تے ماں دے پیٹ اندر تو رہے ہیں. پھر اساں ہوتے گوشت چڑھائے، ہڈیاں تے گوشت چڑھاون تو بعد فرما تیرے سر ہوتے وال اندر ہی اگائے نے. اگاون تو بعد اگے الفاظ جڑے قرآن دے نے توجہ فرمائیے. ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فقسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. اے انسان کہنے والے رب میری نہیں سننا، پھر تینوں اے شکل میں دیتی ہے، اے تن شکل دیتی ہے جس شکل اندر تو آیا ہے، یہ شکل میں تن دیتی ہے. جدوں تیری پوری شکل صورت بن گئی ہے فرمایا میں تن وال دے دیتے نے، اکاں دے دیتیاں نے، کان دے دیتے نے، اور پورا وجود پورا نظام ماں دے پیٹ اندر تیرا بنا دیتا ہے. بناون تو بعد سرا غور فرمانا، قرآن پاک دے انداز تے غور کرنا اور اس مشرک دے عقیدے تے غور کرنا جیڑا اندر رب نہیں سندا تے فلانا سندا ہے، رب نہیں سندا تے بندہ سندا ہے، رب نہیں سندا تے بندہ سندا ہے، رب نہیں سندا تے بندہ سندا ہے. جیڑا پیر آپ انکا لائی فردا ہے او سندا ہے، جیڑا آپ فون ہاتھ چاندہ ہے میں مریداں دیاں کالاں سننی آن جیتے سگنل ڈراپ ہو جان او تے او سن نہیں سکدا، او تیرا سندا ہے. رب آندہ ہے میں نہیں سندا، رب آندہ ہے میں نہیں سندا، میرے بارے آنا میرا رب نہیں سندا. تنو کنے دھوکے اندر پایا، تنو کنے مسئلہ سمجھایا کہ میں نہیں سندا؟ ویک میں تیرے ماں دے پیڑ اندر تیرے یہاں انگلیاں دے جوڑ بھی بناندہ رہاں تے انگلیاں دے ہوتے فنگر پرنٹس دے اوپر ایسے نشانات بھی اندر کاریگری نال بناندہ رہاں. ساری دنیا دے انسان ساری شکلاں مل جان لیکن میں انگلیاں دے نشانات انج بنائے نے، کتنے انسان بنائے نے، کسے دے آپس اندر ملن نہیں دیتے، اتنے میں انداز اندر کاریگرہ بنایا ہے. جدوں تو پوری طرح بن گئے بنن تو بعد اللہ پاک فرما دینے تو ماں دے پیٹ اندر سے تیری پیدائش دا وقت قریب آیا ہے. قرآن فرمایا قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلقہ من نطفہ خلقہ فقدرہ. 30واں پارہ آخری پارہ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرا ثم السبیل یسرا ثم السبیل یسرا. کاش قرآن دے انہا لفظاں دا معنی سمجھو. ماما بہنہ بیٹیاں سن رہیا نے میں انہا لفظاں دا معنی بالکل سادے الفاظ اندر تے تو ان سمجھا نہیں سکتا، لیکن اتنا ضرور کہنا قرآن دے الفاظ ثم السبیل یسرا ثم السبیل یسرا. اللہ فرماتے نے تو ماں دے پیٹ اندر جدوں کامل بندہ تے انسان بن گیا ہے، تیری ولادت دا وقت ان قریب آ گیا ہے، تو دنیا تے نہیں سی آ سکتا، تو دنیا تے نہیں سے آ سکتا. کیوں؟ اللہ فرماتے نے تیرا وجود بڑا سی تے تیری ولادت راوانو کون ہے جڑا آسان کردہ رہا ہے. دس ہوتے کیڑا پہنچے ہے، کیڑا امر پہنچے ہے، کیڑی قدرت پہنچی ہے، 10 کون ہوتے پہنچے ہے.
ثم السبیل ثم السبیل یسارا. جڑا مولوی آ کے نا رب ڈائریکٹ نہیں سندا انہوں اٹھ کے پوچھا کرو کدوں دا چھوڑیا کدوں دا چھوڑیا بدبختا جدوں ماں دے پیٹ چاہیں اتنے بھی خوراک پہنچاندا رہے او دے بارے کہن لگا وہ سندا ہی نہیں. ثم السبیل یسارا. اللہ فرماتے نے تیری ولادت راون آسان کر کے میں تنوں دنیا اندر لے آندا ہے. پھر تو دنیا اندر آئے نہ تو انگریزی سمجھے نہ عربی جانے نہ پنجابی جانے نہ اردو جانے نہ ماں دی بولی جانے نہ ابے دی بولی جانے نہ جس پنڈ آئے ہیں او دی بولی جانے نہ جس صوبے ملک چاہیں انہاں دیا بولیاں تو جاندہ کوئی نہیں سے. اشارے دیا بولیاں میں تو نہیں سی جاندہ تو بول بھی نہیں سی سکتا تو سمجھ بھی نہیں سی سکتا. تینوں کھان پلان واسطے تینوں کھلان لئی تیرے دندان ماں دے پیٹ اندر میں کو نہیں سی بنائے. اے فرمایا کچھ میں باہر تیری تخلیق کرانگا بناوانگا اتے دانت نہیں بنائے کیوں کہ کچھ عرصہ تک تیری خوراک دا میں انتظام ماں دی چھاتی تے کرنا ہے. ماں نو تکلیف نہ ہوئے ماں نو تکلیف نہ ہوئے. ہونے پہلے دن دا بچہ چند لمحات دا بچہ چند گھنٹیاں دا بچہ صاف ستھرا ہو گے نہا کے اس دے کانچ اذان کہن تو بعد گھٹی لگان تو بعد آدھنے ماں انہوں دودھ پہلائے. بھائی یہ تے پین جو کا نہیں سمجھن جو کا نہیں. رب پاندہ وحدینا نجدین. او کون جنہیں تن ماں دی چھاتی تو دودھ پین دا طریقہ بھی ماں دے پیڑ اندر ہی سمجھا دیتا. فرمایا وہ میں سمجھایا ہے تے ہونا آنا ہے او نہیں سننا او نہیں سننا رب نہیں سننا رب نہیں سننا. پھر دس کون سننا ہے جے رب نہیں سننا کون سننا ہے جے رب نہیں سننا پھر کون سننا ہے. سن لیجئے ساری کائنات محتاج داتا کون ہے مشکل کشا کون ہے حاجت روا کون ہے رب رب تو علاوہ کوئی نہیں. فرمایا پھر تو کچھ عرصے بعد ایویں دودھ پیندہ رہے ہیں 2 سال دودھ پیندہ رہے ہیں. پھر تیری خارجی خوراک تنوں ماں نے نال شروع کرائیے. اس سارے گر میں تنوں سکھاندہ رہے ہیں. تو چھوٹا جیسے 2-3 سال دا تیرے کو پوچھ دا سی تیرا رب کتے تو انج کرتا سے میرا رب ہوتے تو کوئی ہو نہیں سے جاندہ ہے. پھر تو 6-7 سال دو گئے ہیں تنو نوا دعا کے ابا لے گیا مسجد تے پتر اے ساڑھے مسلک دی مسجد تے اتھے جا کے مولوی تنو پٹی پڑھاندہ ہے. ہونا آندہ ہے کہ رب نہیں سننا پہلا سبق مولوی نہیں کیے دیتا ہے پتر ہون تک سنندہ رہی. آج تو بعد انہیں تیری ڈائریکٹ سننی ہون پٹی پڑھان لگئی ہون مسلک سمجھان لگئی ہون اپنا گروہ بندی کرن لگائی ہون فرقہ وریت آن لگائی ہون جھگڑے پان لگائی ہون وسوسے پان لگئی ہون رب تو ہٹان لگئی ہون دربار والے جان لگئی. بچہ فطرت تیرے ہے حضور نے فرمایا والدین ہی انہوں جو بنا دینے پھر بنا دینے اسی اسی فطرت پر قائم جس فطرت پہ پیدا ہوئے جس فطرت پہ ہم جوان ہوئے جس فطرت پہ ہم بالغ ہوئے اسی فطرت پر قائم ہے کہ ساری کائنات دا مالک تے رازق تے مشکل کشا کون. سارے پیر فقیر محتاج نے پیر فقیر اچھی بولو پیر فقیر. جیڑا بندہ تو انہوں کہے گے تُسی پیران من دے ہو تُسی کہو جی اسے پیرانوں من دے ہاں اے کدے بھی نہیں کہنا سی پیران نہ من دے سی من دے ہاں جی پیران من دے ہو جی من دے ہاں پیر فقیر من دے ہو میں کہ جی پیر فقیر من دے ہاں یعنی پیر فقیر من دے ہو میں کہ جی پیر فقیر من دے ہاں پیر فقیر من دے ہو تُسی کیا کرو پیر فقیر من دے ہاں پیر فقیر من دے ہاں پیر فقیر من دے ہاں جیڑا تو نے کہے پیر فقیر من دے ہو کیا کرو پیر فقیر من دے ہاں پیر فقیر من دے ہاں پیر فقیر من دے ہاں پیر تو انہوں آج کو نہیں سمجھ آئے تو انہوں 2 بجے سمجھ پیر فقیر من دے ہاں پیر فقیر من دے. ہر فقیر پیر نہیں ہوندہ لیکن ہر پیر فقیر ضرور ہوندہ ہے. ہر فقیر پیر نہیں ہو سکتا لیکن ہر پیر فقیر ضرور ہوندہ ہے. جیڑا تو نے کہے پیر فقیر من دے ہو کیا کہو جو پیر فقیر من دے کی من دے ہو پیر فقیر من دے پیر فقیر من دے پیر فقیر من دے پیر
فقیر مندے ہیں پیر فقیر مندے ہیں روٹی ساڑھے کو لے جاندے نے پیر فقیر مندے ہیں کھیر ساڑھے کو لے جاندے نے پیر فقیر مندے ہیں بکرا ساڑھے کو لے جاندے نے مریدہ کولوں پیر فقیر مندے ہیں ککڑ ساڑھے کو لے جاندے نے پیر فقیر مندے ہیں نظر نیاز ساڑھے کو لے جاندے نے پیر فقیر مندے ہیں گڈیاں ساڑھے کو لے جاندے نے پیر فقیر مندے ہیں تیل او دے وچ پان نہیں پیسے ساڑھے کو لے جاندے نے پیر فقیر مندے ہیں جتیاں اسی دینے ہیں پیر فقیر مندے ہیں کپڑے اسی دینے ہیں پیر فقیر مندے ہیں جے اسی درباراں تے جانا چھوڑ دی اللہ دی قدمیں سارے بکے مر جان پیر فقیر مندے ہیں بولو پیر فقیر مندے ہیں فقیر ہوندے نے او فقیر ہوندے نے او پیر فقیر ہوندے نے پیر فقیر ہوندے نے یا ایھا الناس انتم الفقراء الاللہ کوئی پیرے ہو جا نہیں جیڑا بغیر جناب درزی تو کپڑے اپنے پھوک مار کے سیڑ لوے وہ درزی دا محتاج کوئی پیر ایسا نہیں جیڑا جتی پھوک مار کے آپ پہ بنا لوے جتی واسطے موچیاں دا محتاج ہر چیز دا محتاج گڈی ہو دی خراب ہو جائے تے کاریگر دا الیکٹریشن دا محتاج جے رات بند ہو جائے تے او جناب دھکا دیوانا ہے جیڑا آپ دھکا دیوا رہے ہیں میں کن کے میں من لوائے مشکل کشائے حاجت روائے مانیے کائنات دا مشکل کشا کون حاجت روا کون جے ایویں سمجھ نہیں آئی ایک اور انداز اندر بات نو سمجھا کے کلوز کرنا میں دسو آدم علیہ السلام تے دکھ آیا یا نہیں ربنا ظلمنا انفسنا جی آدم تے دکھ آیا ہے ساری انسانیت دے باپ ضرور نے لیکن مشکل کشا حاجت روا نہیں نوح علیہ السلام تے دکھ آیا ہے انہاں دا بیٹا انہاں دی اکھاں دے سامنے غرق ہو گیا ہے لہذا مشکل کشا حاجت روا کون نے ایوب علیہ السلام تے 18 سال بیماری آئی ہے مشکل کشا حاجت روا کون ہے ایویں آگے بڑھتے جائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے اندر پہنچ گئے نے اولاد نہیں ہوئی تے رب کو لو مانگ رب حبلی من الصالحین جے ابراہیم دعا اپنے لی بیٹے دی رب کو لو کر رہے نے تے منو مشکل کشا کون ہے حاجت روا کون ہے اچھی بولو حاجت روا مشکل کشا کون ہے رب دی ذات ایویں آگے بڑھ دے جائیے امی عائشہ تے دکھ آیا ہے سیدہ مریم تے دکھ آیا ہے سیدنا زکریا تے تکلیف آئی ہے سیدنا جناب حضرت ایوب علیہ السلام تے دکھ آیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام تے دکھ آیا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام تے دکھ آیا ہے میں دسو کیڑی ہستی ہے شخصیت جس تے دکھ نہیں آیا آؤ ادھر سمجھ نہیں آئی ایک اور دروازے تے چلنے صدیق رضی اللہ تعالیٰ دنیا تو جا رہے ہیں گھر اندر کفن جو گا پیسہ موجود نہیں مشکل کشا کون ہے حاجت روا کون ہے بولو سیدنا عمر فجر دی نماز پڑھان مسجد نبی اندر تشریف فرماؤ گے نماز شروع ہوئی ابو لولو فراؤد نامی بدبخت نے حملہ کر کے آپ نو شہید کرتا ہے زخمی کر دیتا ہے مشکل کشا حاجت روا کون ہے سیدنا عثمان دا چاندی دن پانی بند ہو گیا ہے کھانا بند کر دیتا گیا ہے پانی بند کر دیتا گیا مظلوم مدینہ عثمان شان ہے لیکن مشکل کشا حاجت روا نہیں خیبر دا موقع ہے حضور نے فرمایا میں جھنڈا ہو دے ہاتھ تج دے گا جے دے ہتھوں اللہ فتح تھا کرے گا فرمایا کون ہوئے گا فرمایا علی کہاں ہے فرمایا علی دی اکھا نو تکلیف ہے یا اللہ جدوں فتح ہونا دے خیبر ادوں ہی تکلیف کیوں نہیں تھی جس دن خیبر فتح ہونا دی اس دن علی دی اکھن بیمار کیوں کی تھا فرمایا فتح تو بعد کوئی مشکل کشا نہ کہہ سکے کوئی حاجت روا نہ کہہ سکے علی دی اکھاں نو تکلیف ہے بلاؤ علی پاک نو حضور نے لعاب لگایا ہے موجزہ حضور دے امر کس دے بولو رب دے تے پھر کیا نہ کرم اللہ وجہ کرم اللہ چلو شکر اے بھی مہربانی حضرت علی دی اکھاں ٹھیک کوئی آنے تے لوگاں نے کیڑا لفظ مشہور کیتا ہے کرم اللہ وجہو کرم اللہ وجہ کرم اللہ وجہ میں کہ ٹھیک ہے دا معنی کیے جنے علی دے چہرے دے کرم کس دے
علی کی آنکھوں پر کرم کس نے کیا؟ کرم اللہ وجہ۔ عقیدہ پھر صاف ہو گیا، علی پر کرم کرنے والا کون؟ سیدنا حسن ابن علی نواسہ رسول نو زہر دیا گیا، زہر علود کھانا جناب کھلا دیا گیا، سیدنا حسن شہید ہو گئے۔ جے حسن ابن علی زہر علود گوشت کھلا کے شہید کر دیتا گیا ہے، پھر مانو کہ مشکل کشا کون ہے، حاجت روا کون ہے؟ اللہ۔ حضور علیہ السلام نو کیڑا دکھ ہے جیڑا نہیں آیا؟ مکے دیاں گلیاں دے اندر آپ دے گلے اندر کپڑا پا لیا گیا ہے، شان ہے محمد دی، محمد جیسا رب دی مخلوق کوئی نہیں، لیکن مشکل کشا اللہ، حاجت روا اللہ۔ انہا چیزن میں ان سمجھایا کرنا، رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ نے، اور کوئی نبی رحمت للعالمین نہیں۔ جے میں کما رحمت للعالمین کوئی اور بھی ہے تے لڑو گے نہ جگڑو گے، کہو گے نہیں نہیں تو ہاں غلطی کر رہے ہو، تو آڑا خطیب غلطی کر رہے، رحمت للعالمین صرف محمد مصطفیٰ نے، اور کوئی نبی رحمت للعالمین نہیں۔ میں پوچھنا چاہنا جڑی شان حضور دیئے کسی اور نو دیویے تے لڑ دے ہو، تے جڑی شان رب دیئے وہ مخلوق نو دیویے تے کیوں نہیں شرک اللہ سے ماندہ؟ سیدنا علی شیر خدا نے اور بڑے صحابہ نے، لیکن شیر خدا ایک کوئی نے جنن علی کیا جاندہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جے مکمہ صدیق بھی شیر خدا نے، عمر بھی شیر خدا نے، شجاع ہون اندر کوئی شک نہیں، بہادر ہون اندر کوئی شک نہیں، لیکن شیر خدا نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں ہے؟ شان کس دیئے؟ اچھی بولیے، شان کس دیئے؟ جے علی دی شان دوجے صحابی نہیں دیتی جا سکتی، تے شان رب دی بھی رب دی مخلوق نو نہیں دیتی جا سکتی۔ رب دی شان کیے حضور تے دکھ مصائب دی پہاڑ نے، طیف دے میدان اندر حضور زخمی نے، عہد دے میدان اندر حضور زخمی نے، دانت مبارک شہید ہو چکا ہے، آپ دے ہٹھاں تے آپ دا بیٹا ابراہیم فوت ہو چکا ہے، پھر طیب و طاہر ابراہیم و قاسم فوت ہو چکے، 3 بیٹیاں زینب رقیہ و کلثوم فوت ہو چکی ہیں، پھر آپ دی بیوی زوجہ محترمہ خدیجہ فوت ہو چکی ہے، پھر حضور دا چچا زاد بھائی حضرت علی کا حقیقی بھائی جعفر طیار شہید ہو چکے، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ دے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے گئے، شہید ہوئے۔ کیڑا دکھ ہے جڑا حضور تے نہیں آیا؟ ہجرت پر مجبور کر دیے گئے، ہجرت مکہ چھوڑ کے مدینہ پہنچ گئے، یا کہو جان بوجھ کے گئے، یا کہو کہ حضور کو یہاں نہیں رہنے دیا گیا۔ پھر مانو کہ حضور محمد رسول اللہ نے شافع بھی نے، معاشر بھی نے، فاقی کوثر بھی نے، شاہد بھی نے، مبشر بھی نے، نذیر بھی نے، دائی اللہ بھی نے، سراج منیرہ بھی نے، صاحب خلق عظیم بھی نے، صاحب لواء الحمد بھی نے، لیکن مشکل کشا حاجت روا نہیں۔ اے شان کس دیئے؟ رب دیئے۔ حتیٰ کہ حضور دے بارے قرآن دو 29ویں پارے اندر اعلان کروایا گیا، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا۔ اے محبوب اعلان کیجئے دنیا دے لوگوں، میں تو نفع و نقصان دا مالک نہیں، میں نو تے میرے تے جادو دے اثار زہر کر دیتے گئے، جادو دے منتر پڑھ گئے، میری طبیعت نو نساز جناب پیغمبر تے دکھ تے تکلیف آ گئی ہے۔ پھر فرما زہر آلود میں نو گوشت کھلا دیتا گیا ہے، یہ دے اثار میرے تے زہر ہو گئے نے۔ 13 دن حضور دے بخار والے دن، تکلیف والے دن، بیماری والے دن، پھر موت دا پیغام آ گیا ہے۔ جدو موت دا پیغام آئے صدیق نے کہ فرمایا ہے من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ اور لوگو محمد تے موت آ گئی ہے، کیونکہ محمد معبود نہیں، مشکل کو حاجت روات نہیں۔ جیڑا مصطفیٰ دی پوجا کرنا ہے وہ سمجھ لوے او دے مشکل کو فوت ہو گئے نے، جیڑا اللہ دی پوجا کردا ہے وہ سمجھے کہ او دا مشکل کو زندہ ہے۔ وما محمد اللہ رسول، محمد مصطفیٰ رسول اللہ نے کہ انہاں تے موت آئے تے آ سک دیئے، افائمات و قتل انقلبتم، فرما او رسول آئے نے، وما محمد اللہ رسول قد خلط من قبل رسول، محمد مصطفیٰ رسول نے، انہاں تو پہلے رسول آئے، دنیا تو چلے گئے، اگر حضور تے موت آ جائے یہ شہید کر دیتے جان، اسلام تو کیا پھر جاؤ گے؟ اے رسول اللہ نے رب نہیں کہ موت نہ آئے، حضور تے موت آئے گی، مشکل کشا تے موت نہیں آ سکتی، حاجت روا تے موت نہیں آ سکتی، مشکل کشا دی قبر نہیں بن سکتی، مشکل کشا دے تے نیند نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ مشکل کشا
کشا ستا ہوئے تے تہانوں مشکل پئی ہوئے، مشکل کشا بیمار ہوئے تے تہانوں آپ نو مشکل پئی ہوئے، مشکل کشا تے موت دا پیغام آ جائے تے تہانوں مشکل بنی ہوئے، مشکل کشا دی قبر بن جائے تہانوں مشکل پہ جائے، اس واسطے مشکل کشا ہوندہ ہے جدی قبر نہ ہوئے، مشکل کشا ہوندہ ہے جس تے موت نہ ہوئے، مشکل کشا ہوندہ ہے جس تے آپ تے مشکل نہ ہوئے، مشکل کشا ہوندہ ہے جس تے آپ حاجت نہ ہوئے، وہ حاجت روا ہوئے حاجت مد نہ ہوئے، وہ مشکل کشا ہوئے خود مشکل اندر نہ ہوئے۔ حضور علیہ السلام دے ہوتے کیڑی مشکل ہے جڑی حضور دی ذات پاک تے نہیں آئی، 13 دن بیمار رہن تو بعد امی ایسا فرماندیاں نے حضور دا سر پاک میرے سینہ لگے ہوئے ہے، حضور دے روح پاک جناب جسم پاک چو نکلی ہے، این ہاتھ اتا اٹھیا ہے، اچانک آپ دا ہاتھ اپنے ران پاک دے گرے ہے، میں سمجھ گئی حضور وفات پا گئے، حضور وفات پا گئے، حضور وفات پا گئے، حضور تے موت مبارک آ گئی، حضور وفات پا گئے۔ اور دسو لوگوں کنوں مشکل کو حاجت روا نفع نقصان دا مالک آن دیو، سیدنا حسین نو مشکل اندر پکار دیو، میں دسو کربلا دے میدان اندر کیڑی مشکل ہے جڑی سیدنا حسین ابن علی تے نہیں آئی؟ کیا انہوں دے بیٹے پیاں سے شہید نہیں ہوئے؟ کیا ایک ایک باری باری کر کے 72 تن افراد شہید نہیں ہوئے؟ کیا کربلا دے میدان اندر میرے حسین ابن علی تے یک بارگی ظالمہ نے حملہ کر کے آپ دے تن مبارک دے نو الگ کر دیتا ہے، سر پاک نو الگ کر دیتا ہے، پھر کوفیہ نے پھر بھی صبر نہیں کیتا، حسین ابن علی دے سر نو اٹھا لیا گیا ہے، تن مبارک جڑا کربلا چ رہ گیا ہے، سر مبارک اٹھا لیا گیا ہے، سر مبارک اٹھا کر کے کوفے والے جایا گیا ہے۔ جان دو اہل سنت لوگو، اہل حدیثو سنو، اہل حدیث دا پیغام سنو، ان بچیاں دی حالت کیفیت کی ہوئے گی جنہ بچیاں حسین ابن علی دی بیٹیاں، حسین ابن علی دی بہن تے مستورات خاندان آل رسول دی مستورات جا رہیاں نے کربلا تو کوفے دا سفر جناب 3 میل دا سفر ہے، پیدل چل دیاں جا رہیاں نے تے حسین دا سر کٹے ہوئے نال جا رہے ہیں۔ دسو بہناں نو تے بچیاں نو نیند کے میں آندی ہوئے گی، سفر کے میں ہوئے گا؟ کسے نہیں کیا کہ مشکل کشا حسین ہے، کسے نہیں کیا حاجت روا حسین ہے، سارا زمانہ دا مظلوم حسین ہے، مظلوم کربلا آندے نے، جڑا مظلوم ہوندہ ہے مشکل کشا نہیں ہونا، جڑا شہید ہوئے مشکل کشا نہیں ہونا، جدا پیاسا بچے شہید ہو جان مشکل کشا نہیں ہوندہ۔ حسین کون؟ جنت نوجوان دا سردار حسین، نواس رسول سیدنا حسین، اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد دا مصداق حسین۔ ساڑھی ہر نماز دے ہر آخر تے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد نہ پڑھیا جائے تو نماز قبول، نماز قبول۔ اتنی حسین محبت بھی ہے، عقیدت بھی ہے، پیار بھی ہے، شہید کربلا نواس رسول، جنت نوجوان دا سردار، لیکن بولو مشکل کشا، اچھی بولو مشکل کشا، مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں۔ یہ شان محمد مصطفیٰ دی نہیں، یہ شان علی پاک دی نہیں، یہ شان حسن ابن علی دی نہیں، شان حسین ابن علی دی نہیں۔ مشکل کشا ہونا شان کس دیئے؟ اچھی بولیے پیار نہ ایک کو آواز نہ پورا مجمع گونجا ہے۔ حاجت روا ہونا شان کس دیئے؟ حاجت روا ہونا شان کس دیئے؟ غوث اعظم ہونا شان کس دیئے؟ داتا ہونا شان کس دیئے؟ مسجود ہونا شان کس دیئے؟ معبود ہونا شان کس دیئے؟ کھوٹیاں قسمتاں کھریاں کرنیاں شان کس دیئے؟ اولاد دیونا شان کس دیئے؟ بیٹے دیونا شان کس دیئے؟ بیٹیاں دینا شان کس دیئے؟ خوبصورت بنانا شان کس دیئے؟ بدصورت بنائے شان کس دیئے؟ پورا بنائے شان کس دیئے؟ ادھورا بنائے شان کس دیئے؟ 2 اکھاں دے بجا ایک اکھ دے وے شان کس دیئے؟ 2 پیران دے بجا ایک پیر دے چھوڑے شان اس دیئے؟ اگر سنے جناب سننا سناوے او دی مردی ہے، سننا کننا دا مقا دے وے او دی مردی ہے، اکھ دے وے تے ویکھن دی قوت نہ دے وے شان اس دیئے، زبان دے وے بولن دی قوت نہ دے وے گنگا بنا دے وے شان اس دیئے۔ ساری کائنات محتاج ہے، ساری کائنات حاجت روا۔ اللہ اس پہ اس عقیدے پہ زندہ رکھے، اسی پر موت دے۔